انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اپنی مختصر سے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ کے ہاں سے ثواب تب ملتا ہے جب اس کی نیت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر کوئی عمل انسان کا جتنا ہی بڑا اور عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی نیت اس کے اندر فاسد ہے، نیت خراب ہے، تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اچھی نیت کیا ہے کہ انسان ہر عمل کے اندر، ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نیتیں ہیں وہ خراب نیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس لیے عمل کیا کہ حج اس نیت سے کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، نماز اس نیت سے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، صدقہ اس نیت سے دیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت 3 آدمیوں کو بلائیں گے۔ ایک عالم کو بلائیں گے، دوسرا شہید کو بلائیں گے، اور تیسرا سخی آدمی کو بلائیں گے۔ عالم سے پوچھیں گے کہ اے میرا بندہ تو مجھے بتا کہ میں نے تجھے علم جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو نے اپنی جوانی کہاں پہ خرچ کی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی قرآن کو سیکھا، پھر قرآن کو سکھایا، تیری نبی کی سنت لوگوں کو بتائی، شریعت بتائی، لوگوں کو تعلیمات دی، میری زندگی اسی میں گزر گئی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں راضی ہوں، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے علامہ صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، لوگ مجھے مولوی صاحب کہیں گے، خطیب صاحب کہیں گے۔ وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جا جہنم کے اندر چلا۔ دوسرا اللہ رب العزت شہید کو بلائیں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا وہ جوانی تجھے کہاں پہ خرچ کی؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میری تیرے راستے میں جہاد کرتے گزر گئی، ساری زندگی تیرے دین کے دشمنوں سے مخالفت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ قتال کرتے ہوئے گزر گئی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، وہاں پر بھی تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں راضی ہوں، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا بہادر آدمی ہے جی، بڑا مجاہد ہے، شہید ہے، بڑا مقام پا گیا تھا، دنیا کے اندر عزت کے لیے تو نے کام کیا تھا، وہ عزت تجھے دنیا میں مل گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا جہنم کے اندر چلا۔ اسی طرح سخی آدمی سے پوچھیں گے کہ تو نے مال کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے کے اندر غریبوں کو دیا، مسافروں کو دیا، یتیموں کو دیا، مساجد پہ خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے جی، بڑا لوگوں کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، تو دنیا کے اندر وہ عزت جو ملنی تھی مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جا جہنم کے اندر چلا۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل بھی جب کرتا ہے تو نیت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ صرف دین کے کاموں میں نہیں، بلکہ دنیا کے کاموں میں بھی اگر آدمی اچھی نیت کرتا ہے تو وہ دنیا بھی انسان کا دین بن جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ انسان ایک مکان بناتا ہے تو لازمی بات ہے مکان کے اندر کھڑکی بھی لگانی ہے، روشن دان بھی لگانا ہے۔ ایک تو یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں کھڑکی لگا رہا ہوں اس نیت سے اس کے اندر سے ہوا آئے گی، تازہ ہوا آئے گی، خاصی ہوا باہر جائے گی، تو اس نیت سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہی روشن دان لگاتے ہوئے اس نے نیت دل میں یہ کر لی کہ میں یہ کھڑکی روشن دان اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس کے اندر سے اذان کی آواز آئے گی، تو پھر اس سے ہوا رک تو نہیں جائے گی، ہوا تو اسی طرح آئے گی، لیکن اس کا روشن دان لگانا اس کے لیے ثواب بن جائے گا۔ جب تک وہ مکان کھڑا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر نیت یہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا